أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ واولاد المعصومین حجاج اللہ اشہد ان علی حجت اللہ واولاد المعصومین حجاج اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا
وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تمام مومنین کو اللہ کی بارگاہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. گزشتہ ہفتے میں ہم مومنین کے بارے میں اور مومنین کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. ایمان کا سب سے بلند درجہ ولایت ہے. بالا ترین مقام ولایت کا، ایمان کا، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد. اور سب سے بڑی نعمت مومن کے لیے اس دنیا میں جو اللہ کی ذات نے عطا کی ہے اس کو، وہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. سب سے بڑی نعمت جو ایک مومن کو نصیب ہوئی ہے اس دنیا میں وہ امیر المؤمنین کی ولایت ہے. جتنا بھی ایک مومن اللہ کی شکر ادا کرے اس نعمت پہ کافی نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم اور لطف ہے کہ ہماری مٹی کو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ملایا گیا تھا. علی کی محبت کے ساتھ ملایا ہے اللہ نے. خدا کا شکر ہے کہ ولایت کے سائے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور فضیلت ایمانداری کی ولایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. رسول گرامی اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد ایک نورانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں: من انکر امامت علی بعدی، جو بھی علی کی امامت کا منکر ہے، کمن انکر نبوتی فی حیاتی، ویسا ہی ہے جیسے کسی نے میری زندگی میں میری نبوت کو انکار کیا ہوا ہے. ومن انکر نبوتی، اور جو بھی میری نبوت کا منکر ہو، کھانا کمن انکر ربوبیت ربہ عز وجل، اللہ کی ربوبیت کو بھی انکار کیا ہو اس نے. یعنی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کا کچھ ایسا رتبہ ہے کہ توحید کے ساتھ متصل ہے. نبوت، توحید، امامت متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور یقیناً ہر شخص کو یہ نعمت نہیں ملنے والی، ہر شخص کو نہیں یہ نعمت ملنے والی. اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام کچھ آسان معاملہ ہوتا تو ہر شخص ان کی اطاعت کرتا، ہر فرد ان کی اطاعت کرتا. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. لیکن صرف مومن ہی کامیاب ہو سکتا ہے، صرف مومن ہی کامیاب ہو سکتا ہے. سب سے بڑی علامت جو اللہ کی ذات نے اس دنیا میں دکھائی ایک مومن کے لیے، وہ اہل بیت کی اطاعت میں ہے. سورہ مؤمنون میں با ایمان افراد کے بارے میں جو بیان ہوا ہے، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے: والذین هم لفروجہم حافظون. ہم گزشتہ ہفتے میں پہلے جو آیات تھی جو سورہ مؤمنون کے، ان کے بارے میں ہم نے مومنین کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اس کے آگے جو نیکسٹ آیت تھی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ مومن وہ شخص ہے کہ جو اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے. مومن وہ شخص ہے کہ با حیا انسان ہے. حیا سے مراد صرف لباس نہیں ہے، حیا سے مراد صرف لباس پہننے سے نہیں ہوتا. با حیا انسان اس کو کہتے ہیں
جو اپنی زبان کے ساتھ پرہیزگاری کرے، جو اپنی نگاہوں پہ قابو رکھتا ہے، اس کو باحیا انسان کہتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے افراد ہیں جو حتی لباس بھی پہن کر بے حیائی دکھاتے ہیں۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نگاہوں پر قابو رکھے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ نامحرموں کے ساتھ جب بیٹھے بات چیت کرے تو پرہیزگاری سے کام لے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں، یا جو مسلم کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی سے کام لیتا ہو، وہ اس کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے اس کا۔ اور امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی، ایک نورانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من لا حیاء لہ لا دین لہ، جس کا کوئی حیا نہ ہو اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انسان کی گمراہی کے لیے سب کچھ تیار ہے، سب کچھ آمادہ ہے، سب کچھ فراہم ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں متاسفانہ حد نہیں ہے۔ دستیابی سے لے کر سہولت تک سب کچھ انسان کے سامنے پیش ہوا ہے، اور سب کچھ انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو منحرف کرنے کے لیے سب کچھ تیار بھی ہے، اور کتنے جوانوں کو اپنی جوانی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کتنے جوانوں کو اپنی جوانی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ شادیاں برباد ہو گئی ہیں، رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ معاشرے کا ماحول کچھ ایسا ہے متاسفانہ کہ جوانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، جوانی ان کی تباہ کر دیا گیا کچھ ذریعے سے۔ اور کتنے سارے مثلا جوان لڑکے ہیں جن کی ابھی تک شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بات سے وہ پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں اس بات سے، کیونکہ سب کچھ ان کے لیے فراہم ہے اس معاشرے میں۔ جب ان کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے سب کچھ فراہم ہو معاشرے میں، تو ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ان کو، تو وہ تنہائی میں زندگی بھی بسر کر رہے ہیں آج کل۔ اور یہ ایک بیماری ہے جو ویسٹ میں خاص طور پر یہ موجود ہے ابھی۔ لیکن دیندار شخص اور با ایمان فرد وہ ہے جو اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے، اپنی حیا کی بقا کے لیے کچھ کام کرتا ہے، اور نہ صرف اپنی حیا کی بقا کے لیے کچھ کام کرتا ہے بلکہ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنی صرف وہ خیال کرتے ہیں، اپنی دینداری کا خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بالکل رہا کر دیتے ہیں سوسائٹی میں۔ اپنے آپ کو دیندار بنا کر اپنے بچوں کو رہا کر دیتے ہیں، بالکل کوئی فکر بھی نہیں ہے بچوں کی۔ جب بھی آنا چاہے، مثلا 12 بج گئے، 1 بج گئے رات کے، 3 بج گئے رات کے، جب بھی آنا چاہے وہ گھر آ جائے، بچہ ہو بچی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، باہر جانے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس میں آزاد ہے، جو کچھ مرضی کرے اس معاشرے میں۔ یہ چاہے انسان خود نمازی بھی ہو، مسجدی بھی ہو، اس میں مردانگی کی کمی ہے، مردانگی کی کمی ہے۔ اگر فرد اپنے بچوں کے فکر کے لیے نہیں ہو، اگر ایک مرد، ایک شخص جو گھر کا لیڈر ہے، وہ اپنے فیملی کے لیے کچھ پلاننگ بھی نہ کرتا ہو، کچھ فکر بھی نہ کرتا ہو، ان کی حفاظت کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہ رکھا، اس کے اندر مردانگی کی کمی ہے، نہ صرف ایمان کی کمی ہے بلکہ مردانگی کی کمی ہے۔ مرد وہ شخص ہے جو اپنے فیصلوں میں ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اپنے فیصلوں میں، اور اپنے بیوی بچے کے بارے میں وہ فکر رکھتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات کا حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے خانوادوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بچوں کو، قوا انفسکم واہلیکم، دونوں کو اپنے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر انسان خود اپنے آپ کو ہی صرف بچا رہا ہو تو اس کو فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ہی بچا رہا ہو، اپنے بچے جو ہیں جو کچھ مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ والذین لفروجہم حافظون، با ایمان شخص وہ ہے جو اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہو، اپنے ناموس کا خیال رکھتا ہو۔ پرانے زمانے میں ایک جوان کے لیے
جب کوئی مثلا معاشرے میں کچھ کام انجام دیتا تھا تو سامنے نظر آتا تھا کہ وہ کیا انجام دے رہا ہے، کیا مشکلات اس کی ہیں. مثلا فرض کریں کہ ڈرگ سے لے کے میوزک تک، پرانے زمانے میں یہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا تھا سامنے. آج کل کے زمانے میں تربیت کچھ ایسا مشکل معاملہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ چھپا چھپا ہوا کام انجام ہو رہا ہے، بیہائنڈ دا سینز کام ہو رہا ہے جوانوں کے لیے. یعنی وہ ایک ایسی تنہائی صورتحال میں وہ تربیت پا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے متاسفانہ. اور آج کل کے ماں باپ، اگر آپ توجہ کریں ذرا، اپنے بچوں کو دنیا کے حوالے کر دیا ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے کر دیا ہے اپنے بچوں کو. اور جوانوں کی متاسفانہ ہمارے ماں باپ آج کل کے زمانے کے جو ہیں وہ ان کی فکر میں نہیں ہیں. لیکن ایماندار شخص وہ ہے جو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، اپنا خود کو بھی حفاظت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر بچے گم نہ ہو جائیں، ان کی فیملی جو ہے معاشرے کے مشکلات ان کی گھر کے اندر وارد نہ ہو جائیں. وہ اس تلاش میں ہے کہ اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. Continuing on last week's talk, I was speaking about the greatest signs of a mu'min earlier on, and I mentioned that the greatest sign of a believer and the greatest sign of Iman is the wilayat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala. It is the greatest gift of Allah subhanahu wa ta'ala that He has allowed me to be the one who submits before the Imam. He allows me to submit before Imam Ali alayhi salatu wassalam, before the wilayat of the Ahlul Bayt alayhi salam. If tomorrow there was allegiance to be paid, he will pay his allegiance to Imam Ali alayhi salatu wassalam. What bigger, greater news there is for a mu'min, that he has this ni'mat, this great ni'mat inside of his life. It's something that even if we try to thank Allah subhanahu wa ta'ala for, our speech will be cut short from the praise and from the thank of Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us this ni'mat as being the person who adheres to this wilayat. I will speak more about the signs of a mu'min in my second khutbah, inshaAllah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له ولا شبيه له، الذي ليس كمثله شيء، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع أمتنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين. وصل على وصي رسول رب العالمين إمام المتقين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على قرة عين الرسول وبضعة الرسول فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمامين الحسنين السبتين الرسول حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على
اللهم صل وسلم وزد وبارك على الأئمة الهدى والهداة الأخيار والأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. اللهم صل على. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، اللهم عجل في فرجه وسهل مخرجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Again, in the second khutbah, I would like to advise myself before I advise anybody else to practice piety and to fear the day where Allah subhanahu wa ta'ala will recall all of our souls in towards His courtyard and takes accountability from us, from our actions, from what we have accumulated inside of this world. Whatever we are doing inside of this world, we are either building our akhirah or we are destroying our akhirah. And I was listening to a lecture from one of our scholars, and he was saying a very interesting concept about our akhirah. We hear things, for example, if I do this one act, Allah subhanahu wa ta'ala will build me a house in Jannah. If I do this one act, I will have this much thawab inside of my life. Is this really going to happen? For example, I will reach into the akhirah and whatever I've accumulated inside of my life, Allah subhanahu wa ta'ala have a list and say, okay, you have this many houses, you have this many rivers, you have this many trees, and He shows you everything. No, brothers, what's important to understand is as we are doing our good a'mal during the day, we are also destroying our a'mal also. As we are doing our good a'mal and accumulating all of that hasanat inside of our life, we are also one by one destroying these a'mal as well. How so? By committing the sins inside of our life. So therefore, whatever an insan has accumulated is going to be what he's going to be held accountable for on the day of Qiyamah. On the day of Qiyamah, they're going to ask you, what have you done inside of your life? The response will not be, I have worked this many hours. The response will not be, I went to this university, for example. But they'll ask you, what have you done inside of your life in regards to your deen? How have you protected your iman? How have you protected your salah? How have you protected the rights of the other mu'mineen? So just going back to the previous khutbah, the greatest sign of a mu'min is being the one who submits to the wilayat of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala. And our eighth Imam, Ali ibn Musa Rida alayhi salam, he Allahumma salli ala Muhammad. He was asked a question by one of the companions about the divine essence of a human being. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Fitratullah alladhi fatara an-nasa alayha. Imam Rida alayhi salam was asked that what is this divine essence that Allah subhanahu wa ta'ala has given to every single person inside of this world, and to every single mu'min. Imam Rida alayhi salam, he replies that this fitrah that you have, this essence of Allah subhanahu wa ta'ala that you have inside of you, is the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala inside of you. But then he was asked, what is the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Rida alayhi salam, he replies, Hiya an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma salli ala Muhammad. Aliyun waliyullah. Ma salli ala Muhammad. Tawheed starts from negating other deities to accepting Ali ibn Abi Talib as your Imam. Tawheed starts and ends to that point. Imam Rida alayhi salam says, Here, ilaha huna at-tawheed. This is where Tawheed ends to. It starts from accepting Allah subhanahu wa ta'ala as the only deity, and then the Holy Prophet, peace be upon him, as his messenger, and Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam as the rightful Imam after the Holy Prophet, peace be upon him. Without the existence of our Mawla, without the existence of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, the path towards Allah subhanahu wa ta'ala is erased. He is the Sirat al-Mustaqim.
if anybody wants to reach Allah subhanahu wa ta'ala, he must go through Imam Ali alayhi salatu salam. Without our Mawla, it is not possible to reach Allah subhanahu wa ta'ala. Tawheed is only complete when you submit yourself before this wilayat. And just to make everybody feel more thankful about this ni'mat that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, think about it this way. Imagine if Allah subhanahu wa ta'ala had created you or made you amongst those people who recite the fadail of the enemies of the Ahlul Bayt alayhimus salam. There are certain people out there that they recite manqabat, they recite nasheed in honor of the enemies of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Imagine if Allah subhanahu wa ta'ala created you amongst those. What position would you have been then? But Allah subhanahu wa ta'ala, He gifted you this ni'mat. He gifted you this ni'mat of this wilayat inside of your heart. The wilayat of our Mawla, the wilayat of the Ahlul Bayt alayhimus salam, is the ark of salvation towards Allah subhanahu wa ta'ala. Is the castle of La ilaha illallah. And Imam Rida alayhi salatu salam, he states in a hadith Qudsi, please recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. He says, Kalimatu la ilaha illallah hisni. That the sentence of La ilaha illallah is the castle of Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ دَخَلَ حِسْنِي آمَنَ مِنْ عَذَابِي. Whoever has sought refuge inside of this castle will be saved from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. وَشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوتِهَا. There are conditions to entering this castle, and the main condition is to accept the wilayat of the Ahlul Bayt alayhim salatu salam. Without accepting this wilayat, it is not possible to seek refuge inside of this castle of La ilaha illallah. How beautiful is this hadith Qudsi that explains to us the level of greatness of having wilayat inside of you. A mu'min is a person who can take the weight of the shoulders of other people. He makes it easier for other people. He's not a burden upon the other people. Just continuing on from my previous khutbah about the signs of a mu'min. When he sees the happiness of other mu'mineen, he's happy at that time. He doesn't have jealousy inside of him. There are certain people who cannot bear the success of other people. They look at them, he's so successful within life, he's doing so well, and they put a bad nadar on them, for example. They take away that goodness from them, and they ask Allah subhanahu wa ta'ala to take that away from them. Which is why our Ahlul Bayt alayhimus salam, they have always advised to the mu'mineen that if Allah subhanahu wa ta'ala has granted you something, do not go ahead and show it off to everybody. Do not go ahead and put it on display. Unfortunately, there are people who have just been newly married. There are young people who are newly married. They go ahead and display their marriages on social media. They go ahead and they show everything about what is going on within inside of their life. They're traveling today. They are enjoying themselves today, and they just got, engaged or whatever it is. But the moment that somebody has that nadar inside of them, they look at you in a way where they are jealous towards your affairs, Allah subhanahu wa ta'ala can take those affairs away from you as well. So a mu'min is the one who is happy for another believer when he sees success inside of his life. Also, when a mu'min sees that another mu'min inside of this world is seeing pain, he's suffering from something, he also feels this pain inside of his heart. Because if you think about it for a second, the reason to why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً, that only the brothers, the true brotherhood inside of this world are the mu'mineen, is because a blood brother, for example, my elder brother, he is related to me through blood. But my brother who is in the masjid, who is another mu'min in my faith, my brotherhood is based on Allah subhanahu wa ta'ala, is based on divinity. This is why in the Quran it is said, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً, that only the mu'mineen are brothers. It doesn't say that two people who are born in the same house, two boys who are born in the same house are brothers. But it is said the mu'mineen of an ummah, the mu'mineen of a society, they are truly brothers. Why so? Because this brotherhood is based on the wilayat of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam. Allahumma
salli ala. So it may come across to us as quite strange that certain mu'mineen are more closer to myself than my own blood brother. Certain mu'mineen are more friendlier to me. They're more acknowledging of myself. Somebody once came to Imam Baqir alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala. And he says, Mawla, certain times I feel like anxiety is overwhelming my life. And for no reason I feel this anxiety. I just feel this heaviness inside of me. What is the reason behind this heaviness? Imam Baqir alayhi salam, he says, surely it is because one of the mu'mineen are suffering inside of this world that you feel this heaviness inside of you. You may not have a reason behind this heaviness inside of you, but it is the suffering of another mu'min that a mu'min feels this heaviness inside of him, anxiety inside of him. The mu'mineen, dear brothers, everybody who is here today in this Jummah, the mu'mineen around the world, they are like the tasbih. We are like the beads of a tasbih. The thread that runs between this tasbih that keeps us together and connected is the wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu salam. Salli ala Muhammad. And just before I go ahead and conclude my second sermon, Allah subhanahu wa ta'ala also says to the Quran, to the believers, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Do not pronounce those who are slain in the way of Allah subhanahu wa ta'ala as dead. Do not proclaim them as dead. Rather, they are with Allah subhanahu wa ta'ala. They are receiving that sustenance from God. Dear brothers, when the blood of an innocent child spills in this world, when the blood of an innocent baby is spilled down on this world, it doesn't go to waste. It doesn't go away. Rather, the blood of a shaheed, the blood of an innocent person, enlightens the souls of those who are trapped inside of this dark dunya. It enlightens the souls of those who are trapped inside of this dunya. And today we are truly in debt towards the babies of Palestine. We are truly in debt towards the children who are stuck in that situation that is going on over there. Through their blood, through their dima, our consciousness has come to life again. Our consciousness has come to awakening again. Through their suffering and through their calamity, through the bala that they are seeing at the moment, Allah has granted their innocent babies Jannah, has granted their innocent children Jannah. They have eternity in paradise. But also through their blood, their sacrifice has broken the chains of ignorance inside of our heart. It has taken us out of jahalat. At this moment, there was a veil on hypocrisy before this massacre had happened. There was a veil on hypocrisy, but it had been snatched away due to the blood of the shuhada. The veils of hypocrisy have been snatched away by the blood of the shuhada. The babies that are being mercilessly killed today, dear brothers, due to the lack of oxygen inside of incubators. Can you imagine that the hospitals do not have enough oxygen for these babies to give inside the incubators? They are only a few days old. But it is due to their blood that the veils of hypocrisy have been snatched away. Even the most established journalist, the most established activist, the most established alim who has never uttered Palestine in his life, today he has become more of an activist, more of a journalist, more of an alim, more of a person who is speaking about this genocide, more of a person who is standing and speaking between haqq and batil. Because at the very moment, as a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam, if you do not have it within inside of yourself to speak for Palestine or to speak for the bloodshed that is happening over there, then a person becomes known what type of person he is. Every single person, their true colors have been shown due to the blood of the shuhada. This is one of the effects of the blood of the innocent people. Now everybody feels like it's a duty. All of a sudden everybody feels obliged towards this matter. There's not one person that stands indifferent. Every single person who even believed in, for example, a different marja, he says, I believe in this marja, I believe in that marja, I believe in that alim. Everybody has come onto one platform. And this is one of the alamat of the dhuhur of Imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Faraj al-Sharif.
Allahumma salli. The blood of the innocent, the blood of the shuhada does not go to waste. It exposes kufr, it exposes munafiqat. And the blood of the shuhada, it makes the picture more clearer to us. It exposes haqq and batil for us, and exposes the true faces and colors of batil. And I would like to extend my gratitude to the honorable mu'mineen of Watford, who last week they gathered together within their numbers, and they had gone to central London for that pro-Palestine march. We went together as a community, and in solidarity for those who were slain in Gaza. My salute towards the honor and the valor of this community who organized such an event. This shows that we have some sort of remorse inside of us. We have some sort of pledge towards the allegiance of our Imam, Ajjallahu Ta'ala Faraj Sharif. I would like to just mention a bit of relative news about the situation on the ground at the moment. It's worse than ever. The truth of the matter is, at the moment, Al-Shifa hospital, which is the main hospital inside of Gaza, it's been raided multiple times. There's no fuel for electricity. They're not allowing any medical supplies to come inside the city. There are babies within inside of incubators, like I'm saying, that they don't have no oxygen. It's unimaginable. They just bombarded the main water facility within inside of the city last night. The main water facility. And the occupiers, they have announced that the water that is still leading towards the public, that will be cut off starting from today. So before they were using unfiltered water, even that unfiltered water will be cut off towards the city. There's already a food shortage inside of Gaza. There's already a water crisis within inside of Gaza. And I was hearing that people, they go towards the shops inside of the city and they do not have bread, they don't find bread within inside of the store. Bread is considered a luxury for people. They share one item between an entire household. Can you just imagine the ghaflat that we are living in? That we eat, we drink endlessly. We are filling our stomachs on a daily basis. We do not allow the slightest of inconvenience happen to us. We do not allow to see the slightest difficulty inside of our lives. But there are brothers and sisters out there who are struggling to gather one piece of bread for their children. They are standing in long lines so that they can have khubz in the morning, fresh bread inside the morning. And even that is considered as a luxury at the moment. We can only stand here and say words. We can only stand here and say things. Just in the morning today, unfortunately, there was an airstrike on a mosque, and there were 30 worshippers who were standing for Fajr Salah over there. And they're all trapped under the rubble at the moment. They were just praying their Salah, normal people. But an airstrike comes and hits this mosque and razes it to the ground. We condemn this genocide, and we stand against the blockage of supplies, and we condemn the murder of the innocent babies. My salutations be upon the children of Gaza who are currently suffering from hunger and thirst. My salams be upon their daughters who have lost their fathers. My salams be upon the sons who have lost their mothers. And salams be upon those, my salutations be upon those who are working hard day and night within inside the hospitals, and they have not betrayed the Muslims of that land. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. A short dua for Palestine before I'd like to end. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin. Allahumma kun lahum mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma farrij hammahum. Allahumma ansurhum. Allahumma naffis karbahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma afi mubtalahum. Allahumma ashfi mardahum. Allahumma kun lahum awnan wa nasira. اللهم يا منتقم يا جبار عليك بمن ظلمهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم آذوا عبادك المؤمنون واعتدوا على المصلين اللهم زلزلهم ودمرهم اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله
وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين والمنافقين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من أعوانه وانصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.